انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ مبارک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے اور اس مبارک دن کی برکتوں سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ پچھلے جمعہ تقریر کے آخر میں ایک فتنے کا سد باب کرنے کے لیے میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن انہوں نے تو آگے سے صرف میں ہی نہیں اور بھی ہمارے علماء جواب دے رہے ہیں، تو وہ آگے سے بندہ قرآن پاک اٹھا کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کوئی شے نہیں، معاذ اللہ۔ تو جن جن آیتوں کو اس نے پڑھا ہے اور پڑھ کر جو اس نے خیانتیں کی ہیں، ڈنڈیاں ماری ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور قرآن کی آیتوں کا صحیح مطلب اور مفہوم جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے کھاتے میں، مجھے فخر ہے اس پر، اللہ نے میرے کھاتے میں یہ رکھا ہے کہ جو بھی رب کے پیاروں کے بارے میں سر اٹھائے گا، انشاءاللہ قرآن و سنت سے اس کے سر کو دبا کے رکھ دیں گے۔ تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ بندہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھے اور پھر قرآن سامنے رکھ کے غلط بیانی کرتے ہوئے لوگوں کو یہ درس دے کہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، بابا ہو، کوئی پیغمبر کوئی شے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ بات دل مانتا ہے؟ بولیے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کے پیاروں کا بڑا مقام ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، او ایمان والو ان کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ انہوں نے کیا تکلیف دی تھی؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرم و حیا والے تھے، تو اپنا سارا جسم چھپا کر رکھتے تھے۔ قوم والے بے حیا تھے، سب کے سامنے ننگے نہاتے تھے، تو وہ بکواس کرتے تھے کہ لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ تو جس نے صرف یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر عیب ہے، اللہ نے ان کو فرمایا، ایمان والو تم ان بدبختوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے یہ کہہ کر کہ موسیٰ کے جسم میں عیب ہے ان کو تکلیف دی تھی۔ جب نبی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کے جسم کے اندر عیب ہے، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، تو جب یہ کہا جائے کہ نبی ہے ہی کوئی شے نہیں، ادھر بابے تے شے ہی کوئی نہیں کہ جی انہاں دا بھی کوئی کوٹا ہوندا ہے، کچھ کر لیندے نے۔ اوے انہاں دا تے حال ہے کہ انہاں سامنے انجینئر بول دیو نا تے انہاں دا وضو ٹوٹ جاندا ہے، انہاں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر، میرا نام لے دے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ توحید کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں۔ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ تو بتاؤ کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ بولیے، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ وہ کہتے تھے نا
اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس سے بری فرما دیا۔ وہ کیسے؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی نظروں سے چھپ کر دور کہیں نہانے لگے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھے، نہانے لگ گئے۔ جب نہانے لگے تو اللہ نے پتھر کو فرمایا چل کپڑے لے کے بھاگ جا۔ پتھر حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر آگے آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ ایک مقصد تھا نا، اللہ نے وہ قوم کی زبان بند کرنی تھی تو یہ تدبیر اپنائی، پتھر کو دوڑا دیا۔ پتھر آپ کے کپڑے لے کر دوڑ رہا ہے آگے 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 آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ وہ پتھر دوڑتا دوڑتا قوم کے اندر آ گیا تو حضرت موسیٰ بھی کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جب وہاں پہنچے، قوم کے اندر آ کر پتھر رک گیا تو آپ نے جلدی سے کپڑے لیے، جسم کو چھپا لیا۔ تو قوم والوں نے کہا ہوئے 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 اوئے، ہم تو کہتے تھے ان کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی کمزوری ہے، لیکن کتنی شان والا پیارا سونا جسم ہے، ان کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں تو ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی طرح نہ کرنا ایمان والو، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کیا دی تھی؟ تکلیف دی تھی۔ اتنی سی بات سے اگر نبی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی بڑی بات کی جائے تو کیا نبی کو تکلیف نہ ہوگی؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ اس الزام سے بری کر دیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام تو بڑی وجاہت والے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ شے کوئی نہیں، جس نے بنایا ہے وہ خود کہتا ہے کہ بڑی شان والے ہیں۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بول لیں سارے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اوے لوگو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مندہ نہ بولنا، ان کی گستاخی نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں، آخرت کے اندر بھی عزت والے ہیں۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے خاص قرب والے جو لوگ ہیں نا، ان خاص قرب والوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سیداً وحسوراً ونبیاً من الصالحین، فرمایا وہ سردار ہیں۔ کیا ہیں؟ سید کا معنی کیا ہے؟ سردار۔ قرآن نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو سردار کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے دنیا میں آخرت میں عزت والا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت والا کہا۔ قرآن نے بتایا جو بندہ یہ کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ یہ بات کر کے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے۔ یا اللہ، جو تیرے پیغمبروں کو تکلیف دے، تیرے پیاروں کو اذیت پہنچائے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔
فرمایا جو بندہ اذیت دے گا اللہ کو, اللہ کے رسول کو, اس بندے پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے, آخرت کے اندر بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے اس کے لیے بڑی ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو ذلت کا عذاب ان کے لیے ہے جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اذیت والی بات کرتے ہیں, اور جو نبیوں کا ادب کرتے ہیں. وہ پڑھوں گا قرآن اور کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں ڈنڈی مار رہا ہوں, غلط بیانی کر رہا ہوں, کوئی کہہ دے, ہمت ہے تو تم اپنے گھر میں رکھی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو, اگر یہ بات اس میں سے نہ ملے جو میں پیش کر رہا ہوں پھر بتانا. وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازیں اونچی, بولیے نہ کرنا, اگر کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس آیت کے بعد حضور کے صحابہ اتنی آہستہ آواز کرتے, بعض اوقات حضور کو پوچھنا پڑتا کیا کہا تم نے, پوچھنا پڑتا تھا. تو ان ادب کی وجہ سے آوازیں آہستہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, ذرا بولو یار سارے. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر آ کر اپنی آوازوں کو آہستہ کرتے ہیں, دھیمی آواز سے کلام کرتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے محبوب کا ادب کرنے والے ہیں نا, ان کے دلوں کے تقوی کو, دلوں کی پاکی کو میں اللہ نے پرکھ لیا ہے, جان لیا ہے, پہچان لیا ہے. تو جو ادب کرتا ہے وہ تقوی والا بن جاتا ہے, جو بے ادبی کرتا ہے قرآن نے کہا اس پر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے, بولیے لعنت ہے. یہ قرآن پڑھے, دوبارہ پھر سن لو. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. اور اس لیے کسی عاشق نے کہا قدر نبیدا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, او قدر نبی دا جانن والے او سو گئے وچ مدینے. قدر پھلاں دا گرج کی جانے, مردے کھاون والے, او قدر پھلاں دا بلبل جانے, او خوش دماغاں والی. ادب کے اندر ہی بھائی برکت ہے, ادب کے اندر ہی خیر ہے. بے ادبی کرے گا تو یاد رکھ لے اللہ کا قرآن پڑھے, دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے, لعنت. اب میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں جن آیتوں سے اس نے کہا کہ معاذ اللہ کوئی شے نہیں.